سبحان اللہ. اپنے عالی جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور و مجلہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا است حسین. دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دی نہ سمجھے گا عظمت حسین کی. اور اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی. آج کے اس مقدس جلسے کی صدارت آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت فرما رہے ہیں. نگرانی جلسہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی نقشبندی صاحب قبلہ، حضرت مولانا متین قادری صاحب قبلہ، حضرت مولانا امجد نقشبندی صاحب، میرے برادر جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ صاحب، تمام اراکین عہدیداران اہل سنت و جماعت و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام 1 محرم سے 10 محرم تک روزانہ مختلف مساجد میں مختلف مقامات پر اہل سنت و جماعت کی جانب سے شہدائے کربلا کے عنوان سے الحمدللہ 40 سال سے اہل سنت و جماعت یہ جلسے منعقد کرتی آ رہی ہے. انشاءاللہ صبح قیامت تک امام حسین کے نام سے اہل سنت و جماعت جلسے منعقد کرتی آئے گی. یہ سال 1 محرم سے 9 محرم تک زیر نگرانی حضرت مولانا باقر علی صدیقی صاحب قبلہ تمام جلسوں کی آپ نے نگرانی فرمائی اور آپ کے تمام الحمدللہ خصوصی خطابات آپ نے فرمایا. آج حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب قبلہ دعائے عاشورہ انشاءاللہ جس طرح سے اعلان کیا گیا وقت پہ آپ دعائے عاشورہ پڑھائیں گے. جلسے کے بعد نماز ہوگی بجماعت 1:15 بجے. نماز کے بعد طعام کا انتظام بھی کیا گیا ہے. میں مختصر کیونکہ آج 10 محرم الحرام ہے. آج کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے. ہمارے اسلامی تاریخ میں آج 10 محرم کی بہت بڑی تاریخ ہے اور اس تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج حق و باطل کی جنگ ہوئی اور حق نے غالب کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کی تاریخ آپ کے خانوادوں کے ساتھ شہید کیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میرے سے پہلے جتنے آپ کو مخاطب کیا انہوں نے بتایا کہ امام حسین اہل بیت ہے. اب اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں گے تو ہم شہادت امام حسین کو سمجھیں گے. اہل بیت کی محبت اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کا جز ہے. اہل بیت کی محبت ضروریات دین میں سے ایک ضرورت ہے.
جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان بالغ ہونے کے بعد نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، حج پہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، تمام عملیات کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، نماز کا گٹھا رکھتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، دین کے بڑے بڑے معاملے کرتا ہے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوئی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اتنے اعمال رکھنے کے بعد بھی۔ اور اگر سنی ہمارے اعمال کم بھی رہیں گے، اگر ہمارے دل میں امام حسین کی اور سرکار اہل بیت کی محبت دل میں رہے گی تو انشاءاللہ یہ لوگ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہی ایمان کا جز ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جہاں پہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہیں پر ہم صحابہ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم یہ دارالشفا اور نور خواہ مزار والوں کے ویسا نہیں صرف اہل بیت کو پکڑتے ہیں، ہم ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں۔ اگر ہمیں صرف کشتی مل گئی اور ہمیں روشنی ستارے سے نہیں ملے گی تو ہماری کشتی ڈوب جائے گی، اور ہم خالی ستاروں کو پکڑیں گے اور اگر ہم کشتی میں نہ جائیں گے تو ہم ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سرکار کے قول کے مطابق ہمیں کشتی میں بھی بیٹھنا ہے اور ستاروں سے روشنی بھی لینا ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا شعار ہے۔ اب آئیے اہل بیت کی محبت اور شان اہل بیت کیا ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرما دیا کہ یہ وہ ذات ہے جس کو میں نے پاک کیا۔ اہل بیت کے تعلق سے قرآن میں فرمایا کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، اور ان سے محبت کیسی کرنی چاہیے، ان کا ادب کیسا کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک دو واقعے بتا کر اپنی تقریر کو اختتامی مراحل معلوم گا۔ حضرات، فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اہل سنت ہے، جو وقت کے اتنے بڑے عالم دین اور عاشق رسول ہیں، جن کا خلم اٹھتا تو اس زمانے کے بڑے بڑے سرما اپنے گردن جھکا دیتے تھے۔ ان کی آل، ان کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے مرید ایک بد عقیدے کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے فرمایا، وہ بد عقیدہ حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب سے فرمایا، ان کے شاگرد سے فرمایا کہ تمہارے مرشد تو بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، میں اگر ایک سوال کروں گا تو تمہارے مرشد، تمہارے جو مفتی اعظم ہیں، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو آپ کے شاگرد نے فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ تو مجھے تو نہیں، میں تم لے کے چلو، میں تمہارے مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان صاحب سے سوال کروں گا، وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا چلو میرے مرشد کے پاس۔ تو حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب کے گھر میں دو دروازے تھے، ایک باہر سے اندر آنے کا، ایک یہاں سے اندر داخل ہونے کا۔ تو جب آپ کے شاگرد نے اس بد عقیدے کو لے کے آیا اور فرمایا کہ حضرت یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ رضا خان صاحب نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے۔ تو اس بد عقیدے نے پوچھا، اس بد عقیدے نے سوال کیا حضرت سے کہ آپ کیا بتائیں گے مجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیوں کے نام آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اندر داخل گھر میں ہوئے۔ تو وہ بد عقیدہ آپ کے شاگرد کو بولا کہ دیکھیں میں ایسا سوال کیا ہوں تمہارے مرشد کو بھی نہیں معلوم، اندر کتابیں ڈھونڈ کے آ کے میرے کو جواب دینے والے ہیں۔ آپ اندر سے باہر داخل ہوئے، سر پہ عمامہ تھا، داڑھی سے پانی کے ٹپکے بہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب پوچھو سوال۔ تو اس نے بولا میں نے پوچھا نا کہ سرکار کے 4 بیٹیوں کا نام کیا ہے۔ تو آپ نے یہ 4 بیٹیوں کا نام فرمایا۔ تو آپ کے شاگرد نے پوچھا حضرت آپ اندر گئے تھے؟ تو فرمایا
کہ جب بھی میں میرے آقا کے گھرانے والوں کا نام لیتا ہوں تو میں وضو کر کے نام لیتا ہوں. یہ ان کی شان ہے, یہ ان کا مرتبہ ہے کہ جس کو اللہ نے پاک کیا, میں اپنے ناپاک منہ سے جب تک وضو نہ کروں میں ان کا نام نہیں لیتا. یہ شان اہل بیت کی ہے. مفتی اعظم مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں, ان کا یہ حال کہ جب سرکار کے بیٹیوں کا نام لینا ہے تو آپ نے عمامہ پہنا اور وضو کر کے آپ نے ان کا نام لیا. یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا. آگے بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا واقعہ, مشہور واقعہ آپ کی کتاب میں, کہ آپ پہلے کے زمانے میں علماء کرام کو, مشائخین عظام کو پالکی میں بٹھا کے لے کے جایا کرتے تھے. تو اسی زمانے کا ذکر ہے, اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کو پالکی میں بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا. 4 لوگ حضرت کو لے کے جا رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت کو محسوس ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خون مبارک کی خوشبو اعلیٰ حضرت کو آئی. آپ نے کہا کہ پالکی روک دو. پالکی رک گئی. آپ باہر آئے. باہر آ کے فرمایا کہ آپ چاروں میں سے سید زادے کون ہیں؟ آپ کو رسول اللہ کا واسطہ, آپ چاروں میں سے سید زادے کون ہیں کہ مجھے, آپ جب مجھے لے جا رہے تھے, مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی خوشبو آ رہی تھی. آپ فرمائیے کہ چاروں میں سے آپ کون سید زادے؟ ایک ضعیف شخص آئے, آ کے بولے کہ حضرت مزدور کو اس کی مزدوری سے تعلق ہے, آپ اس کی ذات پات میں جائیں, آپ صرف مزدوری کی بات کریں. اعلیٰ حضرت نے سمجھ گیا کہ یہی وہ سید زادے ہیں کہ جو مجھے اٹھا کر لے کے جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب اپنے امامے کو اس صاحب کے خطبوں میں رکھ دیا. رکھ کے بولا کہ سرکار کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے, سرکار کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے, جن کے کندھوں پہ میں نے سواری کی مجھے معاف کر دیجئے. آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریے کہ مجھے معاف کر دیجئے. وہ حضرت سید زادے نے اٹھ کے آپ کی پگڑی آپ کے ہاتھ میں دیا کہ آپ ایسا مت کریے, آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں. آپ کا امامہ میرے سر پہ بولا کہ نہیں, آپ کا تعلق وہ ذات سے ہے کہ میں کیا, میرے خاندان کیا, میری اولاد آپ پہ قربان. آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسا جانے نہیں دوں گا. آپ نے اس پالکی میں اس سید زادے کو بٹھایا, اپنے پورے صاحبزادوں کو بلایا, خود بھی آپ نے اس پالکی کو اٹھایا, اپنے صاحبزادوں کے ساتھ اس سید زادے کو اس پالکی میں بٹھا کر اس سید کا مرتبہ بلند کیا. یہ محبت ہے اہل بیت کی, یہ شان ہے اہل بیت کی. کیوں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں. میں جناب باقر علی صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 1 محرم سے 9 محرم تک ہماری جماعت کا ساتھ دیا. میں تمام اراکین جو ہر جلسے میں شریک ہوئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام انتظامی کمیٹی جنہوں نے ہمیں اپنے اپنے مساجد میں جلسے منعقد کرنے کا موقع عطا کیا, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.